کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں نے جبریل امین کی مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوتی سنی، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبریل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے با آواز بلند یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، اور رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خداوند سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی صالح کے برابر میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میدان حشر میں ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زار و قطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال، تحکم اور سختی تھی وہ اچھے اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 4 سو پھیلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش؟ کہاں ہے متکبر؟ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ الفاظ بجلی بن کر گونجے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی، روب اور ہیبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں صحیح خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا۔ نائمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی تھی، پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے خود ایک سوال کر دیا، آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں۔ صالح آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش تھے۔ وہ خود کہاں ہے؟ وہ باہر ہیں، ٹھہرے میں انہیں اندر بلاتی ہوں۔ اس کی پوری بات ہونے سے قبل ہی صالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔
बखुदा मैंने अपने रब का ये रूप पहली दफा देखा था। खुदा के बारे में मेरे तमाम अंदाजे गलत थे। वो उससे कहीं ज्यादा अजीम है जितना मैं तसव्वुर कर सकता था। मुझे अब अपनी जिंदगी के हर उस लम्हे पर अफसोस है जो मैंने खुदा की अजमत के एहसास में बसर नहीं किया। मेरी बात सुनकर सालेह ने कहा, यह गैब और हुजूर का फर्क है। दुनिया में खुदा गैब में हुआ करता था। आज पहला मौका था कि खुदा ने गैब का पर्दा उठाकर इंसान को मुखातिब किया था। तुम नसीब वाले हो कि तुमने गैब में रहकर खुदा की अजमत को दरियाफ्त कर लिया और खुद को उसके सामने बेवकत कर दिया था। इसीलिए आज तुम पर अल्लाह का खुसूसी करम है। मगर ये बेहोश क्यों हुए थे? नाइमा ने गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए पूछा। दरअसल हुआ ये था कि हम अर्श के बाएं तरफ मुजरिमों के हिस्से में खड़े थे। उसी वक्त फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हो गया और हिसाब किताब का आगाज हो गया। अल्लाह ताला ने चूंकि गज़ब के आलम में गुफ्तगू शुरू की थी और इस नाराजी का असल रुख बाएं हाथ वालों ही की तरफ था, इसलिए सबसे ज्यादा उसका असर इसी बाएं तरफ हो रहा था। अल्लाह ताला अपनी सिफात से कभी मगलूब नहीं होते, इसलिए इस गज़ब में होने के बावजूद भी उन्हें एहसास था कि इस वक्त उनका एक महबूब बंदा उल्टे हाथ की तरफ मौजूद है। इसलिए उन्होंने अब्दुल्ला को बेहोश कर दिया। वो अगर ऐसा ना करते तो अब्दुल्ला को इस कहर व गज़ब का सामना करना पड़ जाता जो बाएं जानिब वालों पर उस वक्त हो रहा था। सालेह की बात सुनकर बेइख्तियार मेरी आंखों से अपने रब्बे करीम के लिए एहसान मंदी के आंसू जारी हो गए। मैं बिस्तर से उतरा और सजदे में गिर गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकलने लगे, माबूद तूने मुझे कब कब याद नहीं रखा। माँ के पेट से आज के दिन तक तेरी किसी मसरूफियत ने तुझे मुझसे गाफिल नहीं किया और मैंने कभी तेरी करीम हस्ती की कदर ना की। मैंने कभी तेरे किसी एहसान का शुक्र अदा ना किया। मैंने कभी तेरी बंदगी का हक अदा ना किया। तू पाक है, तू बुलंद है, हर हम तेरे ही लिए है और हर शुक्र तेरा ही है। मुझे माफ कर दे और अपनी रहमतों के साए में ले ले। अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं देर तक यही दुआ मांगता रहा। नाइमा ने मेरी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, अब आप उठिए। आपने तो उम्र भर अल्लाह की मर्जी और पसंद की जिंदगी गुजारी है। मैं आपको जानती हूं। नाइमा की बात सुनकर मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, तुम अभी खुदा के एहसानों और उसकी अजमत को नहीं जानती, वगरना कभी ये अल्फाज ना कहती। अब्दुल्ला ठीक कह रहा है नाइमा, सालेह ने मेरी तायीद करते हुए कहा। इंसान का बड़े से बड़ा अमल भी खुदा की छोटी से छोटी इनायत के मुकाबले में कुछ नहीं। खुदा अब्दुल्ला से जबान छीन लेता तो ये एक लफ्ज नहीं बोल सकता था, हाथ छीन लेता तो लिख नहीं सकता था। हर नेमत और हर तौफीक उसी की थी। इंसान कुछ भी नहीं, सब कुछ खुदा है। आप ठीक कहते हैं। मैंने इस पहलू से गौर नहीं किया था। नाइमा ने एतराफ में सर हिलाते हुए कहा, अब हमें कहां जाना है? मैंने साले से दरियाफ्त किया, हिसाब किताब शुरू हो चुका है, तुम्हें वहां पहुंचना होगा, लेकिन पहले एक अच्छी खबर सुनो। वो क्या है? जब हिसाब किताब शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा के हिसाब का फैसला किया। और जानते हो, इस अमल में तुम्हारी बेटी लैला निजात पा गई। क्या? मैं हैरत और खुशी के मारे चिल्ला उठा। हाँ, साले ठीक कहते हैं, नाइमा बोली। मैं उससे मिल चुकी हूं। वो अपने बाकी भाई बहनों के साथ दूसरे खेमे में मौजूद हैं। वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और जमशेद? मैंने साले से अपने बड़े बेटे के मुताल्लिक पूछा। जवाब में एक सोगवार खामोशी छा गई। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। मैंने कहा, फिर मैं वापस हशर के मैदान में जाना पसंद करूंगा। शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, साले बोला और फिर
میرا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر آ گیا۔ خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا، میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم لیلا کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کر سکو گے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، مگر سالے کی بات پر جمشید کو بچانے کا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد میں نے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا؟ تم جب ہوش میں تھے تمہیں اس وقت بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے پوچھو۔ ادھر گروہ در گروہ فرشتے نازل ہو رہے تھے اور ادھر مجرموں کی جان پر بن رہی تھی۔ پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں تھے، اور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ یہ ان کی کمر تفتہ ہو جانے کا نتیجہ تھا؟ ہاں، یہ ان کی سزا تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہیں، اس وقت بھی یہی مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کاش تم دیکھ سکتے کہ اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے دل کٹے جا رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ مجرم بے بسی سے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے، مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے حساب کتاب تو فردن فردن ہونا تھا، لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کے جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا، جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو گیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہو۔ اس کے دھاڑنے کی آواز دور دور تک سنی جا رہی تھی، اور اس کے شعلے بے قابو ہو کر باہر نکلے جا رہے تھے۔ یہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع و عریض تھیں۔ ان کے بلند ہونے سے آسمان پر گویا زرد اونٹوں کے رقص کا سما سا بن گیا تھا۔ نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہو گئی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ حساب کتاب کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے حضرت آدم کو پکارا گیا، جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک، میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں مستعد ہوں، اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو۔ حکم ہوا، کتنوں کو الگ کروں؟ انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا گیا، ہر 1000 میں سے 999۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ، یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا کوہرام مچ گیا تھا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟ میں نے دریافت کیا، یہ فیصلہ نہیں، اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں ان میں 1000 میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ جنت میں جا سکے۔ دراصل انسانیت مجموعی طور پر ایمان و اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا، اور باقی 99 حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے۔ یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ؟ ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے، مگر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا۔
کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف 1% ہی ہیں. باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے. یہ کہنے کے بعد صالح لمحے بھر کو رکا اور پھر تعصب سے بولا, ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا. کیوں؟ میں نے پوچھا. اس کی وجہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے. تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا ہے. اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے, کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں, کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہوا تو خیر ہے, وگرنہ شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو. میں نے دریافت کیا. ہاں, صالح نے جواب دیا. شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا. آج یہ لازماً ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات, صفات یا حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا. غیر اللہ کی عبادت کی تھی, اس سے دعا مانگی تھی, اس کو سجدہ کیا تھا, اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصہ دار ٹھہرایا تھا. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا, وہ کیا؟ وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی, تو پھر لیلا کا نمبر بالکل ابتدائی میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ میں سمجھا نہیں کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند ہی نہیں کی. بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ, اپنے اکابرین اور اپنا مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا. چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدق دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کے فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے, ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی. جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا. ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے, اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے, اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے. مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا اور نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا. ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی. اس لیے تمہاری بیٹی لیلا کا نمبر جلدی آ گیا. وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی. جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختی جھیلنے کے بنا پر قابل مواخذہ قرار نہیں پائیں, بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا. حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے, مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں. تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے, البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا. اور بے فکر رہو, حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا. ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو صالح نے وضاحت کی. میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. میں نے اسبات میں گردن ہلائی. صالح نے اپنی بات جاری رکھی. ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید و آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے.
قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی اس شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کو کھول کھول کر بیان کرتے رہے تھے۔ چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کی ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداؤں کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوتا جائے گا۔ اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت و آسائش میں، اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر و مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اس وقت حضور حوض کوثر کے پاس ہیں۔ آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں جام کوثر سے اس کی تواضع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختی اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ ویسے تمہیں جام کوثر یاد ہوگا؟ کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ صالح کی باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے صالح سے کہا، کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں؟ ابھی میری زبان سے جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی، امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا ہے، اب امت عیسوی کا حساب شروع ہو رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے صالح کو دیکھا تو اس نے کہا، اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ اپنی قوم کے مجرموں کے خلاف ان کی شہادت ہوگی، اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں یہ ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے، اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے۔ کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے نبی و آخر الزماں کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی۔ یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ البتہ یہ شہادت لیلا جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہاں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئی ہیں، اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب کتاب؟ میں نے سوالی انداز میں پوچھا تو صالح نے کہا، تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔
اور لیلا جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا، جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے، البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے، اور ان کی میزان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کا میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اسی کو میں عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا، جس میں انہیں بدترین سختیاں، مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ وہ امکان کیا ہوگا؟ وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کے بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب کتاب بھی کر ہی دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا۔ میں نے تعصب بھری لہجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا، اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے سنی ہی نہیں اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی۔ میں تو لیلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکا جو ابتدا ہی میں نجات پا گئی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کی ذہنی و جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں دل میں سوچنے لگا، کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگا بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہوگا۔ حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی تھی، مگر لوگوں کی خوش فہمیوں کا کیا کیجیے۔ حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ نہ بھی کریں تو شفاعت انہیں بخشوا دے گی، مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح پر ملے گی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں کی، اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی۔ اے کاش کہ لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کے بجائے دنیا ہی میں سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ صالح نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں آ چکے تھے، مگر اس دفعہ ہم عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ عرش الہی کی تجلیات سے زمین و آسمان منور تھے۔ کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات
मुसर्रत और शादमानी का बयान थी, जबकि मुजरिमों पर ये कहर बनकर नाजिल हो रही थी। अर्श इलाही के चारों तरफ फरिश्ते हाथ बांधे हल्का दर हल्का खड़े थे। सबसे पहले हामिलीन अर्श थे और उनके बाद दर्जा बदर्जा दीगर फरिश्ते। उन फरिश्तों की जुबान पर हम्द व तस्बीह और तकबीर और सना के कलिमात थे। हजरत ईसा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो चुके थे, जबकि अव्वल से आखिर तक सारे ईसाइयों को मैदान हशर में मौजूद फरिश्तों ने धकेल कर अर्श के करीब कर दिया था। इरशाद हुआ, ईसा इब्ने मरियम करीब आओ। फरिश्तों ने सैयदना ईसा के लिए रास्ता छोड़ दिया और वो चलते हुए अर्श इलाही के बिल्कुल करीब आ खड़े हुए। उनके हाथ बंधे हुए और गर्दन झुकी हुई थी। इरशाद हुआ, ईसा तुमने अपनी कौम को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तुम्हें क्या जवाब मिला? मालिक, मुझे कुछ इल्म नहीं, गैब का इल्म तो सिर्फ तुझे है। उनकी ये बात उस हकीकत का बयान थी कि हजरत ईसा को मालूम न था कि उनकी उम्मत ने उनके बाद दुनिया में क्या किया था। हजरत ईसा के इस जवाब पर मैदान हशर में खामोशी छा गई। कुछ लम्हे बाद आसमान पर एक धमाका हुआ। तमाम नजरें आसमान की तरफ बुलंद हो गईं। आसमान पर एक फिल्म सी चलने लगी। उस फिल्म में ईसाई हजरत ईसा और हजरत मरियम के मुजस्समों के सामने सर टेक रहे थे। बाजारों में सलेब पकड़े लोग जुलूस निकाल रहे थे। गिरजों में मसीह और मरियम की परस्तिश हो रही थी। मसीह को मुश्किल कुशा समझकर उनसे मदद मांगी जा रही थी। उनकी तारीफ के नगमे गाए जा रहे थे। पादरी तकरीरों में उन्हें खुदा का बेटा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। मैं ये मंजर देखता हुआ सोच रहा था कि ईसाइयों ने इंसानी तारीख के सबसे बड़े शिर्क को जन्म दिया था। हालांकि अल्लाह ताला ने तो अपने पैगंबर हजरत ईसा को तौहीद ही की दावत देकर भेजा था। उनके जमाने में यहूदियों ने शरीयत मूसवी में तरह तरह की फिक़ही मोशिगाफियां करके उस पर अमल को बहुत मुश्किल बना दिया था। उन लोगों ने खुदा और बंदे के ईमानी और मोहब्बत आमेज ताल्लुक को एक बेहरूह कानूनी ताल्लुक में बदल दिया था। चुनाचे वो चंद जाहिरी और मामूली अमाल पर तो खूब जोर देते, मगर ईमान और अमल साले से मुताल्लिक तमाम इखलाकी अहकाम के मामले में उन पर गफलत तारी थी। ऐसे में उनकी तरफ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई। आपने बड़ी शिद्दत से बनी इसराइल की जाहिर परस्ती और इखलाकी दीवालियेपन पर तनकीद की। अपने जमाने के मजहबी लोगों पर तनकीद करते हुए उन्होंने फरमाया था, ऐ रियाकारों, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हो। तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ऐ रियाकार, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पौदीना, सौंफ और जीरा पर तो ज़कात देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते, वो भी ना छोड़ते। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निकल जाते हो। ए रियाकार, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ए अंधे फरीसी, पहले प्याली और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि वो ऊपर से भी साफ हो जाए। ए रियाकार, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रासबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में बेदीनी और रियाकारी से भरे हो। आपकी इस तनकीद पर यहूदी आपके सख्त दुश्मन हो गए और यहां तक कि वो आपके कत्ल पर आमादा हो गए, मगर अल्लाह ताला ने आपको उनके मुकर से बचाकर अपनी तरफ उठा लिया।
बदकिस्मती से मसीह के बाद सेंट पॉल नामी आपके कट्टर यहूदी दुश्मन ने आपकी पैरवी का लिबास पहनकर आपकी पूरी तालीमात को मस्ख करके रख दिया। एक तरफ उसने ऐलान किया कि शरीयत की पाबंदी सिर्फ यहूदियों के लिए जरूरी है, दीगर लोगों के लिए नहीं। दूसरी तरफ उसने हजरत ईसा और उनकी वालदा को अल वहियत के मकाम पर फाइज कर दिया। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयत दुनिया का सबसे बड़ा मुशरिकाना मजहब बन गया। ईसाई मसीह को खुदा का बेटा समझते, मुश्किल कुशा समझकर हर मुसीबत में उनका नाम लेते, मगर ये एक झूठ था जिसका झूठ होना आज बिल्कुल खुल गया है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैदान हशर में ईसाइयों के रोने की सदाएं बुलंद होने लगी। ईसाइयों को अपने करतूत साफ नजर आ गए थे और उनका भयानक अंजाम जहन्नुम की शक्ल में मुंह खोले उनके सामने खड़ा था। यकायक बहुत से मसीही चिल्लाने लगे, खुदावंद हमने मसीह की तालीमात पर अमल किया था, तूने अपने मसीह को हमारी तरफ भेजा, उसने हमें बताया कि वो तेरा बेटा है जिसे तूने हमारी निजात के लिए भेजा है। एक तेज डांट फजा में बुलंद हुई और सब लोग ठिठक कर खामोश हो गए। मसीह से पूछा गया, ईसा, क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी मां को अपना माबूद बना लो? गर्चे ये एक बहुत सादा सा सवाल था, मगर ये सुनते ही हजरत ईसा पर लर्जा तारी हो गया। उनके पांव के लिए उनका बोझ उठाना मुश्किल हो गया। ये देखकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा तुम मेरे महबूब पैगंबर हो, मेरे पैगंबर मेरे हुजूर डरा नहीं करते, इत्मीनान से मेरी बात का जवाब दो। इस जुमले के साथ ही दो फरिश्ते हजरत ईसा के करीब आए और उन्हें सहारा देकर एक नशिश पर बिठा दिया। ये मंजर इंतहाई इबरतनाक था। हजरत ईसा खुदा के एक इंतहाई अजीज और महबूब पैगंबर थे, मगर बदकिस्मती से वही इंसानी तारीख की ऐसी हस्ती बन गए जिन्हें सबसे बड़े पैमाने पर अल्लाह ताला के मुकाबले में ला खड़ा किया गया। उनसे दुआ व मुनाजात की जाती, उनकी हम्द व तारीफ की जाती, उनकी इबादत व परस्तिश की जाती। मगर आज अल्लाह ताला के एक सवाल पर उनकी जो हालत हो गई थी वो उनको खुदा समझने वालों को खून के आंसू रुलाने के लिए बहुत थी। आज सब ने जान लिया था कि खुदा के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि एक एक करके खुदा के ऐसे ही दीगर साले बंदे आएंगे जिन्हें दुनिया में ऐसे नामों और सिफात से पुकारते थे जो सिर्फ खुदा को जेब देती हैं। मगर आज उनमें से हर शख्स इनकार कर देगा कि हमने लोगों से इस नौइयत की कोई बात कही थी। हर एक का हाल ये होगा कि मसीह की तरह किसी में भी खुदा के सामने खड़े होने की ताकत नहीं होगी। काश उनके नाम पर धोखा खाने वाले लोग खुदा की ये अजमत पहले ही दरियाफ्त कर लेते। काश लोग इंसानों को खुदा के मुकाबले में ना लेकर आते। इस दौरान में हजरत ईसा पर से खशियत इलाही का गलबा कुछ कम हुआ तो वो कुर्सी से खड़े हुए और अर्ज करने लगे, आका तो पाक है, मेरे लिए कैसे रवा था कि मैं वो बात कहूं जिसका मुझे कोई हक नहीं। अगर मैंने ये बात कही होती तो तू उसे जानता होता। मैंने तो इनसे वही बात कही जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा रब भी, और मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें मौजूद रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगरां रहा और तू हर चीज पर गवाह है। अगर तू इनको सजा दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो गालिब और हिकमत वाला है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, आज सिर्फ सच्चाई अपने इख्तियार करने वाले सच्चे लोगों को फायदा दे सकेगी। फिर हजरत ईसा को रुखसत कर दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ, ईसा की उम्मत में से जिस किसी का इल्म और अमल ईसा के पैगाम के मुताबिक है उसे हमारे हुजूर पेश किया जाए।
حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے حوض کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے راستے میں صالح سے پوچھا، حضرت عیسیٰ نے جو سفارشی کلمات کہے تھے، یعنی اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے، کیا ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ تم نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی تھی کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی نفع پہنچائے گی؟ ہاں سنی، مگر اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو سچ تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا کامیابی اور نجات کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جس کسی نے یہ بنیادی شرط پوری کر دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب درگزر کا معاملہ کریں گے۔ یعنی جو غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی رہیں اور انہوں نے ان پر توبہ اور اصلاح نہیں کی، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گرفت نہیں کر رہے۔ ہر نبی اپنی امت کی اسی طرح دبے لفظوں میں سفارش کر رہا ہے اور کرے گا، مگر اس کے نتیجے میں سرے دس صرف اتنی ہی رعایت مل رہی ہے۔ اس وقت کوتاہیاں معاف ہو رہی ہیں، جرائم نہیں، اور یہ کوتاہیاں جنہیں معمولی سمجھ کر توبہ نہیں کی گئی تھی، بہرحال اسی طرح کی خواری کا سبب بنی ہیں جو تمہاری بیٹی لیلا کو اٹھانی پڑی تھی۔ باقی جن لوگوں نے ہمہ وقت ایمان و عمل، صالح اور توبہ اور اصلاح کا مستقل رویہ اختیار کیے رکھا، وہ تو اول وقت ہی سے عافیت میں ہیں، اور جن لوگوں نے مستقل نافرمانی اور بڑے گناہوں کی راہ اختیار کی، وہ اس وقت بدترین سختی کا شکار ہیں۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں فرشتے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ صالح میرا ہاتھ تھامے ان کے قریب چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی فرشتوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ ہم ذرا دور چلے تو ایک جھیل سی نظر آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی صالح بولا، یہی حوض کوثر ہے۔ میں نے کہا، مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں؟ وہ آگے کی طرف ہیں، ہم دوسری سمت سے داخل ہوئے ہیں۔ میں تمہیں اس کا تفصیلی مشاہدہ کرانا چاہ رہا تھا، اسی لیے یہاں سے لایا ہوں۔ صالح کی بات پر میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ عام معنوں میں کوئی حوض نہیں ہے۔ میں نے قدرے تعجب کے ساتھ صالح سے کہا، یار یہ تو جھیل بلکہ شاید سمندر جتنا بڑا ہے، جس کا دوسرا کنارہ مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں یہ ایسا ہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے کتنے سارے لوگ اس کے کنارے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟ اگر کوئی چھوٹا موٹا حوض ہو تو فوراً ہی خالی ہو جائے گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہاں ہر جگہ بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ویسے پچھلی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ عام سا حوض نہیں ہوگا، بلکہ کوئی سمندر ہوگا۔ بلکہ حضور کے ارشادات سے مجھے خیال ہوتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پچھلی دنیا میں عرب و افریقہ کو جدا کرنے والا بحر احمر یعنی ریڈ سی بہتا تھا۔ میں نے اپنے اس اندازے کا اظہار صالح سے کیا تو وہ بولا، بڑی حد تک یہ اندازہ ٹھیک ہے۔ زمین پھیل کر گرچہ بہت بڑی ہو چکی ہے، مگر یہ کم و بیش وہی جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر سرزمین عرب میں برپا ہو رہا ہے۔ ہاں تمہارے اندازے ٹھیک ہیں۔ میں خاموشی سے سوچنے لگا، کیسا وقت تھا وہ جب دنیا آباد تھی، لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے۔ کاش انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاؤں کو بھیج کر پچھلی دنیا میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، مگر لوگ مان کر ہی نہیں دیے۔ پھر اللہ نے ان انبیاء میں سے کچھ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ رسول نہ صرف لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کو متنبہ کر دیتے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل ہی اس قوم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، جس سے صرف ماننے والے بچائے جائیں گے۔ چنانچہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب
آل فرعون اور خود قریش مکہ کے ساتھ یہی ہوا۔ ان اقوام کے رسولوں نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر جب وہ نہ مانے تو قیامت سے قبل ہی دنیا میں انہیں عذاب دیا گیا۔ قوم سمود اور قوم شعیب کو ایک کڑک سے، قوم لوط کو پتھر والی ہوا سے، اور کفار مکہ کو مومنوں کی تلواروں سے ختم کیا گیا، اور اہل ایمان کو بچا کر زمین کا اقتدار انہیں دے دیا گیا۔ اور کسے معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو کس طرح چند برسوں میں دنیا کا حکمران بنا دیا گیا۔ یوں سزا و جزا کا ایک دنیاوی نمونہ اس طرح قائم کیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس کا انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر بھی لوگوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی۔ سب سے بڑھ کر اسی مڈل ایسٹ کے علاقے میں جہاں آج حشر برپا ہے، 4000 برس تک آل ابراہیم کی شکل میں ایک قوم کے ساتھ مستقل سزا و جزا کا معاملہ کیا گیا۔ اولاد ابراہیم کی 2 شاخوں یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا قانون یہ رہا کہ اگر وہ فرما برداری کرتے تو خدا کی رحمت انہیں دنیا میں نوازتی، اور نافرمانی کرتے تو دنیا میں قومی حیثیت میں سزا پاتے۔ بنی اسرائیل کو اپنی تاریخ میں اپنے جرائم کی پاداش میں 2 دفعہ عظیم تباہیوں کا سامنا بطور سزا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ان پر تباہی نازل کی گئی۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی ان کے جرائم کی بنا پر 2 دفعہ بڑے پیمانے پر سزا دی گئی، ایک دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ یورپی اقوام کے ہاتھوں انہیں تباہی اور غلامی کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سزا کے ساتھ جب کبھی وہ توبہ اور رجوع کرتے تو ان پر حکومت و انعامات کے دروازے کھل جاتے۔ اس کی ایک مثال وہ تھی جب تاتاریوں کے ہاتھوں مکمل تباہی کے بعد مسلمانوں نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو تھوڑے ہی عرصے میں برباد شدہ مسلمان دوبارہ دنیا کی عظیم سپر پاور بن گئے۔ مگر افسوس کہ لوگوں نے سزا و جزا کے اس کھلے ہوئے معاملے کو دیکھ کر بھی قیامت کی سزا و جزا کی حقانیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بے اختیار میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آگ نکلی اور میں نے کہا، میرے رب تو نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر انسان بڑی ہی ڈھیٹ مخلوق تھا، اسی لیے اسے آج کا یہ تلخ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ صالح نے میرا جملہ سن کر لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں، ہر انسان ایسا نہیں تھا۔ دیکھ لو تمہارے ارد گرد حوض کوثر پر کتنے سارے لوگ ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ بولا نہیں۔ وجہ صاف ظاہر تھی، صالح یہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور میں باہر حشر میں موجود لوگوں کے خیال میں تھا، جن میں میرا اپنا بیٹا جمشید بھی شامل تھا۔ میں میدان حشر میں اس کی تلاش میں لوٹا تھا، مگر حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ کر میرا حوصلہ جواب دے چکا تھا، اس لیے سرے دست اس کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر صالح نے مجھ سے کہا، چلو اب کوثر کے VIP لاؤنج میں چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ صالح کیا کہہ رہا ہے، تاہم اس نے اپنی بات کی وضاحت خود ہی کر دی۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے 2 درجات ہیں، ایک وہ جنہوں نے دین کو فرائض و واجبات کے درجے میں اختیار کیا، بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے اور خدا کے ہر حکم کی پابندی کی۔ یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا، بدترین حالات اور مشکل ترین مواقع پر صبر و استقامت کا ثبوت دیا، نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی، ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت دی۔ خدا کے دین کی نصرت، اس کی نفل عبادات، اس کے بندوں پر خرچ اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن VIPs میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کی نعمتیں، ان کے درجات، خدا سے ان کا قرب اور ان کا مقام و مرتبہ
ہر چیز عام جنتیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرافیہ یعنی ایلیٹ اور ہائی جنٹری ہوا کرتی تھی۔ آج قیامت کے دن یہی ہو رہا تھا۔ کامیاب عوام الناس کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوض کوثر کے پرفضا علاقے میں ٹھہرایا گیا ہے، اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے۔ یہ اہل جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن کوثر کے پاس بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کی اقامگاہ الگ بنائی جائے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں، بلکہ ایک سردار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیا۔ ہم ایک ایسی جگہ داخل ہوئے جہاں کا حسن شاید الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا۔ جھیل کا برف کی مانند سفید اور بے آمیز پانی زمین کے فرش پر چاندنی کی طرح بچھا ہوا تھا۔ جھیل کی سطح پرسکون اور ہموار تھی، اور اس کو دیکھنے سے ہی نگاہوں کو عجب طرح کی تسکین مل رہی تھی۔ جھیل کے کنارے ایسے چمکدار موتیوں کے بنے ہوئے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ کنارے کے پاس انتہائی تبیز اور ملائم قالین بچھے ہوئے تھے، جن پر چلتے ہوئے تلووں کو ناقابل بیان راحت مل رہی تھی۔ ان پر شاہانہ اور آرام دہ نشستیں موجود تھیں۔ شیشے سے زیادہ شفاف میزوں پر سونے اور چاندی کے گلاس ستاروں کے مانند جگمگا رہے تھے۔ جھیل سے ایسی مہک اٹھ رہی تھی جس سے مشام جہاں معطر ہو کر رہ گئے۔ میں نے ایک نشست سنبھالتے ہوئے سالے سے پوچھا، یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حوض کی تہ میں جو مٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے زیادہ معطر ہے، اسی کا یہ اثر ہے۔ سالے نے جھیل سے ایک گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مزے کرو۔ میں نے ایک گھونٹ لیا۔ دنیا میں نے اس کی صرف تشبیہات سنی تھی، دودھ، شہد وغیرہ، مگر یہ ان سب سے کہیں زیادہ بہتر مشروب تھا۔ گرچہ میں پہلے بھی جام کوثر پی چکا تھا، مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ باہر میشر میں سخت اور چل چلاتی دھوپ تھی، مگر یہاں شام کے جھٹپٹے کا منظر تھا۔ ٹھنڈی خنک اور سبک ہوا چل رہی تھی، بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے کا سما محسوس ہوتا تھا۔ سفید آسمان پر شفق کسی لالی چھائی ہوئی تھی۔ یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی، کہیں نارنجی اور کہیں زرد۔ آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکس یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ گویا کوئی گوری چٹھی دوشیزہ سر پر رنگ برنگا دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہو۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر تھا۔ میں نے ارد گرد نظر ڈالی۔ مجھے یہ بالکل کسی پکنک پوائنٹ کا منظر لگ رہا تھا۔ لوگ ٹولیوں میں تنہا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس جھیل یا حوض کے کنارے کھڑے اور بیٹھے اور آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سب لوگ بے حد خوش اور مسرور نظر آتے تھے۔ ان کے چہروں پر پھیلا سکون و اطمینان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پالا مار لیا ہے۔ یہ موت، دکھ، بیماری، غم اور تکلیف کے ہر امکان سے دامن چھڑا کر ابدی اور سچی خوشی کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ختم نہ ہونے والی کامیابی، ماں نہ پڑنے والی خوشی، کم نہ ہونے والی لذتیں، فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ لی جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھی۔ کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ صلہ ان لوگوں نے پا لیا تھا۔ اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ان کے قہقہوں کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھی۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ہر طرف بہار بن کر چھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے
اپنے بیوی بچوں کا خیال آیا۔ صالح نے میرا خیال میرے چہرے پر پڑھ لیا اور بولا، آؤ چلو لگے ہاتھوں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملوا دیتے ہیں، انہیں بھی یہیں بلوا لیا گیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے لیلا نے دیکھا، وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پر بیٹھی تھی، مگر شاید اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھپکتا رہا، پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے آخری دفعہ جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہ وہاں بہت بدحال تھی، مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکر ادا کیا جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آ ملی تھی۔ میں نے اس سے کہا، لیلا، مصیبت اور تکلیف کے دن ختم، اب خوشی اور راحت ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی۔ اتنے میں باقی لوگ بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا، پھر ان سے کہنے لگا، میرے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپر اپنے رب کے وعدوں کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کر لیا۔ آج تمہاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوثر ایک ساتھ پی کر کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں قریبی موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی لیلا سے کہا، بیٹا میں تمہاری رودات سننا چاہتا ہوں، مگر پہلے انور، عالیہ، عارفہ، تم بتاؤ، تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے؟ تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت ہی سے محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی پر انہیں بحفاظت عرش کے سائے تلے پہنچا دیا تھا۔ ان کے بعد لیلا بولی، ابو میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں سور کی آواز سن کر جب قبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر بھی کپڑے نہیں تھے، مگر خوف، دہشت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کو نہ دیکھ رہا تھا اور نہ کسی کو اپنی بے حجابی کی پرواہ تھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لاچار ہو کر میں بھی اسی سمت دوڑنے لگی جس سمت سب لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنا وقت گزر گیا۔ لگتا تھا کہ ہر کسی کو ایک منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے۔ لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان تھے، مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت بھاگتے چلے جائیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سور اسرافیل کا اثر تھا کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی تھے، مگر سب کا رخ ایک ہی سمت کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ان سے خون نکلنے لگا۔ تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دیتی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی، مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہیں ملا۔ بلا کی گرمی تھی، مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہ تھا۔ ابو سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں ملا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، کھائی، غرس، نہ کوئی نشیب تھا، نہ فراز۔ کیا بتاؤں کیسا اذیت ناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو میں تھک کر گر جاتی، مر جاتی، مگر یہاں تو نہ گرنا نصیب میں تھا نہ مرنا۔ ناچار دوڑتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ انور نے تعصف آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ اسی طرح چلتے چلتے نہ جانے کتنے عرصے میں میدان حشر تک آ پہنچی۔
مگر یہاں ایک دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ ہر جگہ عجیب خوفناک فرشتے گھوم رہے تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر دوسروں کو وہ بے دردی سے مار رہے تھے۔ مگر مار پیٹ کا یہ منظر دیکھ کر ہی میری جان نکلی جا رہی تھی۔ آسماں تمہیں کہاں ملی؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ بھی میدان حشر میں مجھے ایک جگہ روتی پلکتی مل گئی۔ ابو وہ بڑے ناز و نعم میں پلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں اپنی پریشانی بھول گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے کہ کچھ حوصلہ بلند رہے، مگر آپ سے ملنے کے بعد اس کا حوصلہ اور نجات کی امید بالکل دم توڑ گئی۔ عالیہ نے پوچھا، آخری دفعہ وہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ جب سجدے کا حکم ہوا تھا میں سجدے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ میرے برابر میں تھی، مگر وہ سجدے میں نہیں جا سکی۔ وہ دنیا میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری عبادت، ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہے بھی تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ وہ روزہ یہ کہہ کر چھوڑتی تھی کہ میری خوبصورت جلد خراب ہو جائے گی۔ تم سجدے سے اٹھی تو وہ کہاں تھی؟ عارفہ نے پوچھا۔ وہ میرے برابر ہی میں تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کیا جائے تو فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس سے لے گئے۔ پھر مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ اس دفعہ نائمہ نے دریافت کیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ میرے نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر مجھے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، مگر میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے۔ اس نے بڑا کرم کیا۔ مجھ سے ایمان، عبادات کے متعلق سوالات ہوئے۔ میں نے بتا دیا کہ میں ہر بات پر ایمان رکھتی تھی اور ساری عبادات بھی کرتی تھی۔ ہر موٹے موٹے اخلاقی معاملات، صلہ رحمی اور حقوق العباد کا سوال ہوا، میں نے ان کا جواب بھی دے دیا۔ اس کے بعد مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عام زندگی میں کی جانے والی نافرمانی اور گناہوں سے متعلق متعین سوال نہ کر لیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اس پر میں نے کہا، لیلا بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے اگلا سوال کر لیتے تو تم ماری جاتی۔ وہ جس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتے جس کا جواب نفی میں آنا یقینی ہو۔ یہ کام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا ہے جن کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے۔ انہوں نے تم سے صرف وہ پوچھا جس کا صحیح جواب تمہارے نامہ اعمال میں موجود تھا، باقی تمہارے گناہ گرچہ نامہ اعمال میں موجود تھے مگر انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیے۔ ہاں ابو، انہوں نے ایک بات مجھ سے آخر میں کہی تھی، وہ یہ کہ تم عبداللہ کی بیٹی ہو، تمہیں تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر اس کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ اس وقت میری خوشی کا جو عالم تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ صالح جو میرے برابر ہی میں بیٹھا تھا اس کی بات سن کر کہنے لگا، تمہاری بخشش عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، البتہ تمہارے درجات تمہارے والد کی وجہ سے بلند ہو گئے ہیں۔ تم اس وقت حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں بیٹھی ہو۔ جانتی ہو تم پر اور تمہارے بھائی بہنوں اور والدہ پر یہ مہربانی صرف تمہارے باپ عبداللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ کامیاب لوگوں میں سے جس شخص کا درجہ سب سے بلند ہوگا اس کے قریبی اعضاء کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ اس پر عالیہ نے کہا، جب بھی ہم بھائی بہنوں کے خاندانوں کے کسی فرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی، صرف ہم بہن بھائیوں اور امی کو فرشتوں نے یہاں آنے دیا ہے۔ باقی لوگ بھی یہاں ہیں مگر انہیں پیچھے ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ سن کر نائمہ کے چہرے پر کرب کے گہرے آثار طاری ہو گئے۔ اس کے اندر کی ماں بولی، سوائے جمشید کے۔ یہ بات سن کر ایک خاموشی چھا گئی۔ آخر انور نے خاموشی کے اس پردے کو یہ کہہ کر توڑا، ابو، مجھے تو آپ کے استاد فرحان صاحب کی اس تحریر نے بچا لیا
جو میں نے آپ سے اکثر سنی تھی، اس تحریر کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ عارفہ بولی، بھائی وہ تحریر کیا تھی؟ ہمیں بھی سناؤ۔ انور نے آنکھیں بند کی اور بولنے لگا، ہمارے دور کے مصلحین لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش کا رخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف مڑ جائے۔ دنیا کی اشرافیہ اور اہل ثروت گروہ میں شامل ہونے کے بجائے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کی اشرافیہ میں شامل ہوں۔ آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیں، وہ اس کے سوا انسان میں کوئی ذہن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ کرام اسی ذہن کے حامل ہستیاں تھیں۔ ابو بکر و عمر کا انفاق، عبد الرحمن و عثمان کی سخاوت اور علی و ابو ذر کی سادگی آخرت پر اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ القصص 60 تا 61۔ آپ اندازہ کریں، جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہو، اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص